قرآن کریم کی عظمت انسان کی فطرت، اس کی طبیعت میں داخل جلد بازی اور انسان کے ساتھ اس کے عمل اور نتائج عمل کے لازم ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اجتماعی زندگی کے 13 اسلامی آداب اور اخلاق اس صورت میں بیان کیے گئے۔ حقیقت میں اخلاق و آداب ہی کی وجہ سے امت اور فرد جو ہیں وہ عزت کے مستحق ہوتے ہیں۔ بعض حضرات نے ان آداب کو معراج کا پیغام بھی قرار دیا۔ یہ آداب ہمیں آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 29 تک ملتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ دار، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، بخل نہ کرو، ہاتھ اپنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا نہ پڑے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ آخر میں دوبارہ کہہ دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ پھر مشرکین کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے، آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، بڑے تعجب سے کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر بوسیدہ ہو جائیں گے، ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو کیا ہمیں دوبارہ سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم ایمان تب لائیں گے جب ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، کبھی کہتے ہیں انگوروں اور کھجوروں کے باغ لہلہا دیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں یا اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے لے آئیں، کبھی کہتے ہیں اپنے لیے سونے کا گھر بنا کر دکھاؤ، ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ، وہاں سے کوئی تحریر لے کر آؤ۔ اس صورت میں قرآن کریم کی عظمت اور صداقت، اس کے نزول کے مقاصد اور اس کے معجزہ ہونے، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیے جانے اور اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کے عطا ہو جانے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بھی ملتا ہے 101 اور 104 تک، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوا اس کی حکمت بھی اللہ نے 106 اور 105 نمبر آیت میں بتائی۔ یہ تمام چیزیں ہمیں سورت میں ملتی ہیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ نے بتایا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد اور شریک سے پاک ہے اور اسماء حسنہ کے ساتھ تمام کے تمام اسماء حسنہ اسی کے ہیں۔ تو یہ ہے سورہ بنی اسرائیل۔ یقیناً آپ کو سورہ بنی اسرائیل پڑھنے کا بار بار موقع بھی ملتا ہوگا اور پڑھی بھی ہوگی آپ نے اور میں نے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ بہت ساری باتوں پر ہم منوعاً یقین کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے قرآن کے احکامات پر ہم عمل نہیں کرتے، کہیں نہ کہیں دنیاوی فائدے اور نقصان کو سوچتے ہوئے۔ تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکامات پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہوں، جیسے اللہ ہمیں چاہتے ہیں بنانا ویسا بنا دیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، کیونکہ اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے اور نہ ہی اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، اور اس کی ایسی بڑی شان اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اس کی ایسی بڑی شان بیان کرو جیسی بڑائی کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔ تو دعا کریں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کام کو، اس سورتوں کی تفسیر کے اور درس قرآن کی تفسیر کے کام کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہترین طریقے سے ہم سے مزید کام لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کے حلقات سے جوڑ کر رکھے، قبولیت عافیت والی زندگی عطا فرمائے، قبولیت عافیت والی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔ اور یہاں آ کر ہماری سورہ بنی اسرائیل کا تکمیل ہوتی ہے اور اگلی سورت کی تفسیر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔